بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام ہشت بہشت کتاب کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں کتاب انیس الارواح، جس کی 2 مجلسوں کا بیان ہم مکمل کر چکے ہیں، آج سے تیسری مجلس کا آغاز ہے۔ مجلس سوم شہروں کی تباہی کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں شہر بسبب گناہوں کی شامت کے برباد ہو جائیں گے، یعنی جب شہروں کی تباہی کا تذکرہ ہوا تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ گناہوں کی وجہ سے شہر جو ہے تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں نے خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ ایک دفعہ میں سمرقندی کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے خواجہ یحییٰ سمرقندی کی زبانی سنا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ کوئی شہر ایسا نہیں جس پر قیامت سے پہلے ہم مصیبت اور عذاب اور ہلاکت نازل نہ کریں اور وہ شہر ویران نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ چونکہ آخری زمانے میں گناہ کثرت سے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ ہوں گے، مکے کو حبشی لوگ ویران کریں گے، یعنی حبشہ کے لوگ مکہ مکرمہ کو ویران کریں گے، اور مدینہ منورہ قحط سے برباد ہو جائے گا، اور بھوک کے مارے خلقت مر جائے گی، یعنی مخلوق جو ہے مر جائے گی بھوک کی وجہ سے، اور بصرہ، عراق اور مشہد شراب خوروں کی شامت اعمال کے سبب خراب ہوں گے، یعنی شراب پینے والوں کی وجہ سے اور ان کے اعمالوں کی نحوست کی وجہ سے یہ سب خراب ہو جائیں گے، اور اس سال مصیبتیں بہت نازل ہوں گی، اور عورتوں کے بد اعمال سے بھی خراب ہوں گے، اور ملک شام بادشاہ کے ظلم سے برباد ہوگا، اور مکڑی آسمان سے اترے گی، اور دم کثرت لواطت کے سبب خراب ہوگا، اور روم کثرت لواطت کے سبب خراب ہوگا، یعنی شہر روم، ملک روم جو ہے، روم کی جو سلطنت ہے، وہ لواطت کا جو عمل ہوتا ہے، بدفعلی آدمی کے ساتھ جو غلط کام کا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ خراب ہوگا، اور آسمان سے ہوا چلے گی جس سے تمام آدمی سو جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے، اور خراسان اور بلخ تاجروں کی خیانت کے باعث، یعنی خراسان اور یہ بلخ کے جو مقامات ہیں، تو یہ تاجروں کی خیانت کی وجہ سے ویران ہوں گے، اور مسلمان اس کی شامت سے مردار ہو جائیں گے، مسلمان بھی جو ہے اس کی نحوست کی وجہ سے مر جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ خوارزم اور چند شہر جو اس کے گرد و نواح میں، یعنی اس کے آس پاس جو ہے، اس میں جو شہر واقع ہیں، وہ راگ و رنگ اور منکرات کے باعث خراب ہوں گے، اور ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن سیستان سخت مصیبتوں، تاریکیوں اور زلزلوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس زمین میں رہتے ہوں گے نیست نابود ہو جائیں گی، یعنی وہ زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن مصر اور دوسرے شہروں کی خرابی کی یہ وجہ ہوگی کہ آخری زمانے میں عورتوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو مار دیں گے، اور کہیں گے کہ یہ فاطمہ ہے، خاک ان کے منہ میں، یعنی ان کے منہ میں مٹی ہو، بس حق تعالیٰ ان کو زمین میں غرق کرے گا، زمین میں
ڈبو دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا، اور سندھ اور ہندوستان بھی ویران ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ زنا اور شراب خوری کے سبب ویران ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ مشرق یا مغرب میں جو شہر ہے سب کے فسادوں کی بلا ہند میں پڑے گی، ہندوستان کے اندر سب کے فسادوں کی جو ہے بلا آئے گی۔ پھر فرمایا کہ جب شہر اس طرح پر خراب ہوں گے تو مہدی ظاہر ہوگا، یعنی حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور مشرق سے مغرب تک اس کے عدل کی دھوم مچ جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے، اور ان دونوں کو مسلمانی از حد عزیز ہوگی، یعنی ان دونوں کو مسلمان رہنا بہت زیادہ پسند ہوگا، اور اس وقت دن بہت چھوٹے ہوں گے، چنانچہ ایک دن میں ایک نماز ادا ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ حاجی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ اس کے عہد میں سال مہینوں کی طرح، اور مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دنوں کی طرح ہوں گے، اور دن ایک وقت میں گزر جائیں گے۔ خواجہ صاحب نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، یعنی ان کی آنکھیں جو ہے اشکبار ہو گئی، کہنے لگے کہ اے درویش، آدمی کو چاہیے کہ انہی سالوں اور مہینوں کو وہ سال اور مہینے خیال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی دن نزاع کے دن ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کتیا کے بچے پیدا ہوں گے، نہ کہ آدمی کے۔ اب خود لوگ قیاس کریں، یعنی لوگ خود اندازہ کر لیں، کیونکہ زمانہ دراز گزر چکا ہے، یعنی ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے۔ جو ہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گو واپس چلا آیا۔ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حال بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے یہ تمام باتوں کو سنا، اور آپ اخیر میں فرما رہے الحمدللہ علی ذالک، اس کے لیے خدا کا شکر ہے۔ مجلس چہارم، یعنی چوتھی مجلس عورتوں کی فرمانبرداری کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ جو عورت اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہے وہ فاطمۃ الزہرا کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوگی۔ جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، بات مانتی ہے، وہ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس عورت کو خاوند بستر پر طلب کرے، یعنی اس کا شوہر بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے، تو اس کی تمام کی ہوئی نیکیاں دور ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی صاف رہ جاتی ہے جیسے سانپ کیچلی اتار کر، یعنی جو ہے اس کی نیکیاں ایسی ختم ہو جاتی ہے جیسے سانپ کے اوپر کی جو کیچلی ہوتی ہے، اس کا اوپر کا جو لباس ہوتا ہے، تو وہ اتار کر وہ لباس کیسا صاف رہ جاتا ہے، تو ایسی اس کی نیکیاں الگ رہ جائے گی، اور اس کے شوہر کی طرف سے اس کے ذمے اس قدر بدیاں ہو جاتی ہے، یعنی اتنی برائیاں ہو جاتی ہے جتنی کہ جنگل کی ریت۔ اللہ اکبر، جنگل کی ریت کی تعداد کون گن سکتا ہے؟ اور اگر وہ عورت مر جاوے اور شوہر اس کے راضی نہ ہو، یعنی اس کا شوہر جو ہے اس سے راضی نہ ہو، تو اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اور اگر عورت سے خاوند راضی ہو، یعنی شوہر اس کا خوش ہو، اور عورت وفات پا جائے، یعنی انتقال کر جائے، تو اس کے لیے بہشت کے 70 درجے قائم ہوتے، یعنی جنت کے جو ہے 70 درجے اس کے لیے قائم ہوتے۔ پھر فرمایا کہ میں نے تنبیہ میں لکھا دیکھا ہے کہ جو عورت خاوند سے ترش روئی سے پیش آئے، یعنی کڑوے کڑوے الفاظ پیش کرے اور سختی کے ساتھ پیش آئے اور اس کی طرف نہ دیکھے، تو اس کے اعمال نامے میں آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ لکھے جاتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ اگر خاوند کی ناک کے ایک نتھنے سے خون جاری ہو اور دوسرے سے ریحہ، اور عورت اسے زبان سے صاف کرے، یعنی خون پیپ جو ہے ناک سے نکل رہا ہے اور عورت اس کو زبان سے صاف کر رہی ہے، تو بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا، تب بھی یعنی شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بس اے درویش، اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ پھر غلام آزاد کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اسی اثنا میں یعنی اسی دوران ایک درویش آیا اور آداب بجا لا کر جو بردہ اس کے ہمراہ تھا خواجہ صاحب کے روبرو آزاد کر دیا، یعنی جو غلام اس کے ساتھ میں تھا اس کو آزاد کر دیا۔ تو خواجہ صاحب نے دعائے خیر کی، یعنی اچھی بھلائی کی دعا کر دی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بردہ آزاد کرتا ہے، یعنی غلام کو آزاد کرتا ہے، اس کے بدن کی ہر رگ کے بدلے اس شخص کو پیغمبری کا ثواب ملتا ہے، اور دنیا سے باہر جانے سے پیشتر ہی، یعنی دنیا سے باہر جانے کے پہلے ہی اس کے چھوٹے بڑے گناہوں کو خداوند تعالی بخش دیتا ہے، اور اس کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک شہر بہشت میں اس کے نام بناتے ہیں، یعنی جتنے بال اس کے بدن پر ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے جنت میں اسے ایک شہر عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے نام سے ایک شہر بنایا جاتا ہے، اور اس کی ہر رگ کے بدلے اسے نور دیتے ہیں، اور اس پر پل صراط آسان کرتے ہیں، اور آسمان پر اس کا نام اولیاؤں میں شمار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور اصحاب بھی یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کی، کہنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 40 بردے ہیں، یعنی 40 غلام ہیں، میں نے اس میں سے 20 خدا تعالیٰ کی رضامندی کے لیے آزاد کر دیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے 20 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کی، بھلائی کی دعا کی، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم الہی یوں ہے، یعنی خدا کا حکم کچھ اس طرح پر ہے کہ ابو بکر صدیق کے جسم پر جتنے بال ہیں آپ کی امت میں سے اسی قدر آدمیوں کو ہم نے دوزخ کی آگ سے نجات دی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے برابر آپ کے امتیوں کو دوزخ سے ہم نے نجات دی، دوزخ سے آزاد کر دیا، اور اسی قدر ثواب جتنے بال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ہے اتنے تو جو ہے دوزخیوں کو دوزخ سے نجات مل رہی ہے، اور اتنا ہی ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آداب بجا لائے، عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 30 بردے ہیں، ان میں سے یعنی 30 غلام ہیں، ان میں سے میں نے 15 خدا اور خدا کی رضا کے لیے آزاد کیے، یعنی اللہ کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے آزاد کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کی، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام پھر اترے اور کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان الہی اس طرح پر ہے، خدا کا فرمان کچھ اس طرح پر ہے کہ جس قدر رگیں ان بردوں کے جسم میں ہیں، یعنی جتنی رگیں ان غلاموں کے جسم میں ہیں ان سے 50 گنے آدمی آپ کی امت کے میں نے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے غلام آزاد کیے گئے ان کے غلاموں کی مقدار نہیں، بلکہ ان کے غلاموں کے اندر جتنی رگیں ہیں ان رگوں سے 50 گنے آدمی، یعنی جتنی رگیں ہیں اس سے 50 گنا بڑھ کر آدمی جو ہے آپ کی امت کے میں نے دوزخ کی آگ سے آزاد کیے۔
اور اسی قدر ثواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت ہوا۔ یہ اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آداب بجا لائے اور عرض کی کہ میرے پاس بردیں بہت ہے، یعنی میرے پاس غلام بہت ہے، ان میں سے 100 بردے خدا کی رضا کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے آزاد کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کی اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حکم الہی اس طرح بیان کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی رگیں ان بردوں کے بدنوں میں ہیں، یعنی ان غلاموں کے جسم میں جتنی رگیں ہیں، ان سے 100 گنا آدمی آپ کی امت کے بخشے گئے، اور ثواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین اٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آداب بجا لا کر عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، میرے پاس جان ہے، سو خدا پر میں نے قربان کی، یعنی اللہ پر میں اپنی جان کو قربان کرتا ہوں۔ یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمان الہی یہ ہے، یعنی خدا کا فرمان یہ ہے کہ ہمارے علی رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں، ہم نے دنیا میں 18,000 عالم پیدا کیے، تیری اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا پر، یعنی ان کی خوشنودی پر، ہم نے ہر عالم میں سے 10,000 کو دوزخ کی آگ سے نجات بخشی۔ 18,000 عالم میں سے ہر عالم کے اندر سے 10,000 کو دوزخ کی آگ سے ہم نے نجات عطا کی۔ پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا طریق تھا، یعنی خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جو بزرگ خواجہ صاحب کی خدمت کے لیے آتا، ایک پردہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک پردہ ہو کہ ایک غلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا اور خواجہ صاحب اس کو قبول کر کے فرماتے کہ تو اس کو آزاد کر۔ جی پردہ نہیں بلکہ یہاں تحریراً کچھ خطا ہوئی، تو ایک غلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا جو بھی کوئی آتا۔ خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بزرگ بھی خواجہ صاحب کی خدمت کے لیے آتا، حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا تو آپ کی خدمت میں غلام پیش کرتا اور آپ اسے قبول کر کے فرماتے کہ تو اس کو آزاد کر، شاید قیامت کے دن میں اور تو اس کی بدولت دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، اسی کی بدولت دوزخ کی آگ سے ہم بچ جائیں۔ پھر فرمایا کہ جس روز خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی تو جس قدر آپ کے پاس بردے تھے یعنی غلام تھے، اپنے سامنے سب کو آزاد کیا اور حج کے لیے روانہ ہوئے، اور پیادہ یعنی پیدل ہر قدم پر دو گانا ادا کرتے ہوئے 14 سال کے عرصے میں خانہ کعبہ پہنچے، یعنی ہر قدم پر 2 رکعت ادا کرتے ہوئے 14 سال کے عرصے کے اندر خانہ کعبہ پہنچے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب کعبہ اپنی جگہ پر نہیں، تو آپ کو حیرت ہوئی، آواز آئی کہ ابراہیم، حضرت خواجہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو آواز آ رہی کہ اے ابراہیم صبر کر، کعبہ جو ہے ایک بڑھیا کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے، ابھی آ جائے گا۔ جو ہی خواجہ صاحب نے یہ بات سنی، آپ پہلے کی نسبت زیادہ متحیر ہوئے، یعنی بہت زیادہ حیرت میں پڑ گئے اور کہا کہ وہ بڑھیا کون ہے؟ چنانچہ ان کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح۔ جو ہی کہ جنگل میں پہنچے، یعنی جیسے ہی جنگل میں پہنچے، رابعہ بصری کو دیکھا کہ بیٹھی ہوئی اور کعبہ اس کے گرد طواف کر رہا ہے، کعبہ جو ہے ان کے آس پاس چکر لگا رہا ہے۔ ساری دنیا کعبے کے چکر لگاتی ہے، کعبے کا طواف کرتی ہے، لیکن کعبہ ہے کہ رابعہ بصری کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں غیرت آئی، چنانچہ انہوں نے رابعہ بصری کو زور سے آواز دی کہ تو نے یہ شور برپا کر رکھا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں نے یہ شور برپا نہیں کیا بلکہ تو نے کیا ہے کہ 14 سال کے بعد تو خانہ کعبہ پہنچا ہے اور دیدار نصیب نہیں ہوا، کیونکہ تیری خواہش خانہ کعبہ کی زیارت سے تھی اور میری غرض خانہ کعبہ کے مالک کی تھی۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، وہ مردہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ، خداوند تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو مد نظر رکھے، سامنے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنے پیش نظر رکھے اور دنیا اور آخرت میں مبتلا نہ ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو ہے اگر کسی بھی چیز کو پیش نظر رکھیں گے تو دنیا کے اندر آدمی جو ہے گرفتار ہوگا، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی طرف نگاہ نہ کرے۔ جب انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو جو کچھ اس کے دوست کی ملکیت ہوتا ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ کعبہ اس کے گرد طواف کرتا ہے اور اس کا دامن نہیں چھوڑتا۔ بس اے درویش، اسی مقام پر غور کر کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خداوند تعالیٰ کے بن گئے تو خداوند تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بن گیا، اور درمیان میں کوئی چیز حائل نہ رہی، تو آواز آئی کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو ہی کہ یہ معاملہ جو کچھ آسمان سے لے کر زمین تک اور دنیا اور آخرت میں ہے سب نے دیکھا، تو فرشتے، انسان اور جن وغیرہ سب نے اپنے آپ کو طفیل خیال کر کے جناب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہمیں نہ چھوڑنا اور اپنی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ پھر فرمایا اے درویش، تجھے یاد رہے کہ جب آدمی دوست کا بن جاتا ہے تو سب چیزیں اس کی بن جاتی ہیں، لیکن مرد کو چاہیے کہ تمام موجودات سے فارغ ہو کر دوست کی طرف مشغول رہے، تاکہ جو کچھ دوست کا ہے اس کی پیروی کرے۔ پھر فرمایا اے درویش، ایک دفعہ میں سیستان کی طرف سفر میں تھا، تو سیستان میں ایک غار کے اندر ایک درویش کو دیکھا جسے شیخ سیستانی کہا کرتے تھے، وہاں کا بزرگ اور وہاں کے شیخ کہا کرتے تھے۔ لیکن وہ بوڑھا شخص جو ہے اس قدر بزرگی اور ہیبت رکھتا تھا، یعنی اتنا ڈرتا تھا کہ میں نے آج تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا۔ وہ عالم تحیر میں مشغول تھا، یعنی حیرت کے عالم میں مشغول تھا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اس بزرگ نے فرمایا سر اٹھا۔ میں نے سر اٹھایا تو فرمایا اے درویش، آج قریباً 70 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور رشتے میں مشغول نہیں ہوا، لیکن تیرے ساتھ جو میں مشغول ہوتا ہوں یہ حکم الہی ہے۔ سن، اگر تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سوا اور کسی چیز میں مشغول نہ ہونا اور کسی سے میل جول نہ کرنا، تاکہ تو جلایا نہ جائے، کیونکہ غیرت کی آگ عاشقوں کے ارد گرد، عاشقوں کے آس پاس رہتی ہے۔ جب عاشق نے معشوق کے سوا کسی چیز کا خیال کیا، اسی دم غیرت کی آگ نے اسے جلا دیا۔ لیکن تجھے یاد رہے کہ محبت کی راہ میں جو درخت ہے، محبت کے راستے میں جو درخت ہے، اس کی 2 شاخیں ہیں، ایک کو نرگس وصال کہتے ہیں اور دوسرے کو نرگس فراق کہتے ہیں، یعنی ایک کو ملنے والا پھول کہتے ہیں اور دوسرے کو بچھڑنے والا۔ پس جو شخص سب سے فارغ ہو کر دوست میں مشغول ہو، وہ دوست کے وصال کی دولت سے مشرف ہوتا ہے، اور جو اس کے سوا کسی اور چیز کی رغبت رکھتا ہے وہ فراق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اس بزرگ نے اس بات کو ختم کیا، فرمایا کہ جا، تو نے ہمیں کام سے رکھا۔ اتنا کہہ کر وہ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گو واپس چلا آیا۔ پھر فرمایا
اے درویش، ہم بردہ آزاد کرنے کے بارے میں یعنی غلام آزاد کرنے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بردہ آزاد کرتا ہے، غلام آزاد کرتا ہے، وہ دنیا سے باہر جانے سے پیشتر، دنیا سے باہر جانے سے پہلے اپنا مقام بہشت میں دیکھ لیتا ہے۔ یعنی جو غلام کو آزاد کرتا ہے، دنیا سے جانے سے پہلے ہی اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے، اور جان کنی کے وقت یعنی جان نکلنے کے وقت فرشتہ اسے بہشت کی خوشخبری دیتا ہے، فرشتہ اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرتا ہے، وہ دنیا سے رحلت کرنے سے پیشتر ہی یعنی دنیا سے چلے جانے سے پہلے ہی بہشت کی شراب پیتا ہے، یعنی جنت کی شراب پیتا ہے۔ دنیا سے جانے سے پہلے ہی جنت کی شراب اسے پلائی جاتی ہے، اور جا کنی کا عذاب اس پر سہل ہو جاتا ہے، یعنی جو روح نکلنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ جو ہی کہ خواجہ اور قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا، یعنی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور بغیر حساب کے بہشت میں یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ جو ہی کہ یعنی جیسے ہی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان فوائد کو، فائدے کی باتوں کو ختم کیا، آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گو واپس چلا آیا۔ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، الحمدللہ علی ذالک، اس بات پر خدا تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ چوتھی مجلس مکمل ہوئی۔ پانچویں مجلس کا آغاز کرتے ہیں صدقہ دینے کے بارے میں۔ صدقہ دینے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ صاحب یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ سب عملوں سے اچھا عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ حضرت نے فرمایا، یعنی خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوے ہیں، تو اس میں ایک حدیث پاک لکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ سب عملوں میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینا دوزخ کی آگ کے لیے پردہ ہوتا ہے، صدقہ دینا دوزخ کی آگ کے لیے ایک آڑ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صدقے کے بعد دوسرے درجے پر کون سا نیک عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا۔ پھر فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے 70 سال تک اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا ہے، میں نے 70 سال تک اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یعنی عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میں نے 70 سال تک اپنے نفس سے مجاہدہ کیا ہے، مجھے معلوم ہوا کہ میں نے مصیبتیں بہت اٹھائی ہیں، لیکن بارگاہ الہی کا دروازہ نہیں کھلا۔ جو ہی کہ میں نے اپنی طرف خیال کیا، یعنی جیسے ہی میں نے اپنی طرف خیال کیا تو اور جو مال میری ملکیت میں تھا سب راہ خدا میں صرف کیا، جتنا مال میرے پاس تھا سب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو دوست یعنی خدا مہربان بن گیا، اللہ عز و جل جو ہے مہربان بن گیا، اور جو دوست کی ملکیت تھی، جو دوست کی ملکیت تھی سب میری ملکیت ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے آثار اولیاء میں لکھا ہے، ان کی کتاب ہے آثار اولیاء، اس میں لکھا ہے کہ 1 درہم صدقہ دینا، 1 درہم صدقہ دینا، سونے کا جو یہ چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں،
تو 1 درہم صدقہ دینا 1 سال کی ایسی عبادت سے بہتر ہے جس میں دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کی جائے، ایسی 1 سال کی عبادت سے 1 درہم صدقہ دینا بہتر ہے۔ تو رات کو کھڑے ہو کر عبادت کی جائے، دن میں روزہ رکھا جائے، ایسے 1 سال کی عبادت سے 1 درہم صدقہ دینا بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ جس روز امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80,000 دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں، تو 80,000 دینار خدا کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور گودڑی پہن کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی ٹاٹ کا جیسا تیسا لباس پہن کر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب نے پوچھا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ابو بکر، دنیاوی ذخیرے میں سے کچھ باقی رکھا ہے، یعنی دنیا کے ذخیرے میں سے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ نے عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا اور رسول، یعنی خدا اور خدا کا رسول کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، فوراً جبرائیل علیہ السلام مع 70,000 مقرب فرشتوں کے، یعنی 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ گودڑی پہنے ہوئے نازل ہوئے، یعنی وہی لباس پہنے ہوئے نازل ہوئے، ٹاٹ کا لباس، اور سلام کے بعد عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم الہی اس طرح پر ہے، خدا کا حکم اس طرح ہے کہ آج ابو بکر نے ہماری راہ میں، ہمارے راستے میں اپنا مال خرچ کیا ہے، اور اس کو ہمارا سلام دو اور کہو کہ تو نے وہ کام کیا جس میں ہماری رضا تھی، یعنی ہماری خوشنودی تھی، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں تیری رضا ہے، یعنی تیری خوشنودی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ ابو بکر کی موافقت کی وجہ سے سب گودڑی پہنے، یعنی سب ایسا ہی لباس پہنے جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن گودڑی پہننے والوں کو ابو بکر کی گودڑی کے صدقے میں ہم بخشیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف پڑھنا بہتر ہے یا صدقہ دینا؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینا بہتر ہے، کیونکہ صدقہ دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ ایک یہودی راستے میں کھڑا ایک کتے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا رہا تھا، اتفاق سے، یعنی اچانک خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اپنا ہے یا بیگانہ، یعنی کتا جو ہے یہ تمہارا اپنا ہے یا ایسی چلتا پھرتا کتا ہے؟ اس نے کہا کہ مرد بیگانہ کا ہے، یعنی کسی انجان آدمی کا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا جب یہ حالت ہے تو کیا کرتا ہے؟ یعنی بھائی جب کتا تمہارا نہیں ہے تو روٹی اس کو کیوں کھلاتے ہو؟ کیونکہ یہ قبول نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ قبول نہیں تو تاہم وہ خدا تو دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یعنی اگر یہ ایسی بات نہیں ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ الغرض مدت کے بعد، یعنی ایک زمانے کے بعد، خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کعبہ معظمہ میں پہنچے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر جب پہنچے تو پرنالے کے نیچے سے آواز آئی، جہاں سے پانی وغیرہ گرتا ہے کعبۃ اللہ شریف کا، وہاں سے جو ہے آواز آئی ربی، یعنی اے میرے رب۔ پھر غیب سے آواز آئی لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ خواجہ صاحب حیران ہوئے کہ چل کر دیکھوں تو صحیح وہ کیسا نیک بخت بندہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، غیب سے آواز بھی آ رہی ہے کہ ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ جیسے جو ہی کہ آپ وہاں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سجدے میں سر رکھ کر ربی، یعنی اے میرے رب، یہ الفاظ پکار رہا ہے، پکارتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے، اتنے میں اس شخص نے سر اٹھایا اور خواجہ صاحب سے کہا کہ، یعنی خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ نہیں۔
اس نے کہا میں وہی آدمی ہوں جیسے تو کہتا تھا کہ میری نیکی قبول نہیں، یعنی جو کتے کو روٹی کھلاتا تھا، وہ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ قبول نہیں، اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کو تم کہتے تھے کہ میری نیکی قبول نہیں، دیکھا میری چیز کو اس نے قبول کیا اور مجھے بلا لیا۔ پھر فرمایا کہ آثار اولیاء میں نے لکھا دیکھا ہے کہ صدقہ نوری ہے، صدقہ جو ہے ایک روشنی والی چیز ہے اور حوروں کی خوبصورتی کا باعث ہے، یعنی حوروں کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور صدقہ 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو صدقہ دینے والوں کا ایک گروہ، صدقہ دینے والوں کی ایک جماعت عرش کے نیچے مقام پائے گی، صدقہ دینے والوں کا ایک گروہ عرش کے نیچے مقام پائے گا، اور جن لوگوں نے موت سے پہلے صدقہ دیا ہے موت کے بعد وہ ان کے لیے گنبد بنے گا، وہ صدقہ جو ہے ان کے لیے آرام کا ذریعہ بنے گا۔ پھر فرمایا کہ صدقہ بہشت کی سیدھی راہ ہے، جنت کا سیدھا راستہ صدقہ ہے، اور جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ خواجہ حاجی رحمۃ اللہ علیہ کے جماعت خانے میں، یعنی جہاں پر جماعت ہوتی تھی، تو میں نے ان اشخاص سے جو صبح سے شام تک آتے تھے کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا جو کچھ کھا کر نہ جاتا ہو، تو اور اگر اس وقت کوئی چیز مہیا نہ ہوتی تو خادم کو آپ فرماتے کہ پانی پلا دو تاکہ دن دینے سے خالی نہ جائے، یعنی ہمارا دن کچھ نہ کچھ دینے کے اندر لکھا جانا چاہیے، ہمارا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم نے کسی کو کچھ دیا نہ ہو، اس لیے ہر کسی کو نوازتے جاتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش، زمین سخی آدمی پر فخر کرتی ہے، اور رات اور دن جب زمین پر چلتا ہے تو نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ سخی لوگ 1000 سال سب سے پہلے بہشت کی بو سونگیں گے، سخی لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کے مقابل میں جنت کی خوشبو کو سونگھ لیں گے، اور ہر روز ان کو پیغمبری کا ثواب ملتا ہے۔ جو ہی کہ یہ فوائد، یعنی جیسے ہی کہ یہ فائدے کی باتیں خواجہ صاحب نے ختم کیے، خلقت اور دعا گو واپس آئے، الحمدللہ علی ذالک، یعنی ہم سب واپس چلے آئے۔ چھٹی مجلس کا اب آغاز ہے، 5ویں مجلس ہماری الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب چھٹی مجلس کا ہم آغاز کرتے ہیں انیس الارواح کی کتاب کا۔ شراب پینے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مشارق الانوار میں لکھا ہے، مشارق الانوار نامی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا سے روایت کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر، یہ حلال نہیں ہے، محض حرام اور خراب ہے، یعنی شراب کے تعلق سے فرمایا کہ یہ تو صرف جو ہے خراب ہے، حرام ہے، اور یہ شراب مومنوں کی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت ملی جائے اور سخت نہ ہو، یعنی تو اس کا پی لینا جائز ہے، اور اگر یعنی جس وقت ملی، یوں کہہ لیجیے آپ، اور اگر مل کر کچھ عرصہ گزر جائے اور سخت ہو جائے تو اس کا پینا جائز نہیں، یعنی شراب کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ شراب اگر جو ہے سخت نہ ہو، یعنی اس کے اندر نشہ آور نہ ہو، جس طریقے سے بہت سارے دیگر چیزیں ہوا کرتی ہے، تو اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ اس میں تیزی اگر آ جائے کسی اچھی چیز کے اندر بھی اور نشہ آور ہو جائے تو پھر اب اس کا پینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر نشہ آور نہ ہو تو اب اس کے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو شراب پیے یا بیچے یا اس کی قیمت میں سے جو کچھ کھائے،
یا اس کی قیمت میں سے اگر کوئی کچھ کھاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جو مسئلہ آیا ہے شراب کے سخت نہ ہونے کا، آپ اس کو فقہ کی کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے بتلایا گیا کہ انگور کی جو شراب ہوتی ہے اس کو خمر کہا گیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس کے علاوہ جو دوسری شراب بنائی جاتی ہے اس میں جب تک کہ نشہ پیدا نہ ہو اس کا پینا جائز ہے، جب نشہ پیدا ہو جائے تو پھر چاہے کسی بھی چیز کی شراب بنے اس کو پینا جائز نہیں۔ انگور کی شراب کو بہرحال خمر کہا گیا، اور اس کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا کہ ہر حالت میں اس کا پینا ناجائز بتلایا گیا۔ تو جیسے بعض اوقات سرکہ وغیرہ ہوتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہے رکھے رکھے سڑ جانے کی وجہ سے، جیسے آپ اگر کھجور کو ہی بھگو دیتے ہیں پانی کے اندر اور چند دنوں کے بعد اگر اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو اس کا پینا بھی جو ہے ناجائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں نشہ نہیں آیا، کچھ کھجور کی مٹھاس ہے تو اس کو پیا جا سکتا ہے، جس کو نبیذ تمر بھی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے کی ساری چیزیں آپ فقہ کی کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر خواجہ صاحب آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ یہ شریعت ہے جو اسے حرام گنتے ہیں، ورنہ طریقت میں ندی کا پانی پینے سے خدا کی بندگی میں سستی ہو بمنزلہ شراب کے۔ شریعت کے اندر بتلا دیا گیا کہ بھئی آپ جو ہے شراب نہیں پی سکتے، دوسری چیزیں پی سکتے ہیں۔ طریقت کا تو معاملہ یہ ہے کہ ندی کا پانی پینے میں بھی اگر خدا کی بندگی میں سستی آتی ہو تو وہ پانی شراب کے مرتبے میں آ جاتا ہے ان کے نزدیک۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اپنے مجاہدے کا حال بیان کریں، یعنی آپ جو عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، اس کا حال بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے مجاہدے کا حال بیان کروں تو تمہیں اس کے سننے کی طاقت نہیں، تم سن نہیں سکتے میرا مجاہدہ کتنا ہے۔ لیکن ہاں، جو میں نے اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کیا ہے اگر وہ سننا چاہتے ہو تو میں سناتا ہوں۔ اپنے نفس کے ساتھ میں نے جو معاملہ کیا ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ رات کے وقت میں نے نفس کو نماز کے لیے طلب کیا، یعنی اپنے دل سے میں نے کہا کہ اب نماز پڑھنا ہے، تو اس نے موافقت نہ کی، یعنی اندر سے جو ہے ساتھ نہیں ملا اور اندر سے جو ہے طبیعت نہیں چاہی اور نماز قضا ہو گئی۔ اس کا باعث یہ تھا، یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے مقررہ مقدار سے کچھ زیادہ طعام کھا لیا تھا۔ بھئی نماز جو قضا ہوئی اور نفس نے میرا جو ساتھ نہیں دیا، میں تو نماز پڑھنا چاہ رہا تھا، طبیعت نے جو ہے نفس نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ میں نے مقدار سے جتنا کھانا میں کھاتا ہوں اس سے کچھ زیادہ تھوڑا کھانا کھا لیا تھا۔ جب دن چڑھا تو میں نے دل میں ٹھان لی کہ سال بھر میں نفس کو پانی نہیں دوں گا۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ ابو تراب بخشی کو سفید روٹی اور مرغی کے انڈے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایک بزرگ کو ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہے، سفید روٹی اور مرغی کے انڈے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی کہ اگر آج مل جائیں تو ان سے روزہ افطار کروں، روزہ کھول لوں۔ اتفاقاً عصر کی نماز کے وقت خواجہ صاحب تازہ وضو کرنے کے لیے باہر نکلے تو ایک لڑکے نے آ کر خواجہ صاحب کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ یہ وہ چور ہے جو اس دن میرا اسباب چرا کر لے گیا تھا، یعنی میرا سامان جو چرا کے لے کے گیا تھا وہ یہی چور ہے، اور آج پھر آیا ہے تاکہ کسی اور کا مال چرا کر لے جائے۔ یہ غوغا سن کر لوگ اکٹھے ہوئے، یعنی شور و غل سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لڑکا اور اس کا باپ مکے مارنے لگے، یعنی اس آدمی کو جو ہے گھوسے مارنے لگے۔ خواجہ صاحب نے ان کی گنتی کی تو 6 لگ چکے تھے، یعنی کتنے مکے مارے، تو کہا کہ 6 لگ چکے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے خواجہ صاحب کو پہچان کر کہا کہ لوگوں یہ چور نہیں، یہ تو خواجہ ابو تراب بخشی ہے، یہ تو بزرگ ہیں۔ خلقت معافی کی خواستگار ہوئی، یعنی اللہ کی جو مخلوق تھی جنہوں نے ان کو مارا تھا وہ معافی چاہنے لگے کہ آپ معافی فرما دیں، آپ معاف کر دیں، ہمیں معلوم نہ تھا۔ جب وہ آدمی خواجہ صاحب کو اپنے گھر لے گیا اور شام کی نماز کے بعد بیٹھے تو مرغی کے انڈے اور سفید روٹی جو اتفاقیہ اس کے گھر میں موجود تھے آپ کو پیش کیے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی خواہش کے مطابق ان کو دنیا میں بھی غذائیں عطا کرتا ہے۔ جب خواجہ صاحب نے دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اٹھا لے، میں نہیں کھاؤں گا، یعنی تم کھا لو۔ تو اس نے عرض کیا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ آج میں نے صرف اس کی خواہش کی تھی
تو بغیر کھانے کے میں نے 6 مکے کھائے. یعنی وہ بزرگ جو ہے کہنے لگے میں اس مرغی کو نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں نے مرغی کھانے کی خواہش کی تو کھانے کو تو ابھی تک کچھ ملا نہیں، مفت میں جو ہے 6 مکے مل گئے، اگر میں اسے کھا لوں تو شاید کیا مصیبت نازل ہو. خواجہ صاحب اٹھ کر بغیر کھائے چل دیے، یعنی خواجہ ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے. جو ہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا، فائدے کی باتوں کو ختم کیا، خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے. الحمدللہ علی ذالک. یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو آج کی ہماری یہ مجلس 6 مجلسوں پر 6ویں مجلس پر ہم آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس ادارے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے اللہ عز و جل ان کی نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ان کے ذریعے سے دین کی خوب خدمت لے، اور اللہ عز و جل اس کتاب کو جو لوگوں تک پہنچانے کا انہوں نے کام اپنے ذمے لیا ہے اللہ عز و جل اسے آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.